السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پنڈی نیوز۔ میں ہوں منیر نذیر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان جماعت اسلامی کے ضلع راولپنڈی کے قائم مقام امیر جناب چودھری منیر احمد صاحب۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان جماعت اسلامی اپنی کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، پاکستان جماعت اسلامی کا قومی اور عوامی منشور کیا ہے؟ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے جی۔ بنیادی ہمارا جو وہ ہے دستور اور یہ کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اب اس میں تمام شعبے آتے ہیں، اس میں تعلیم بھی آتی ہے، اس میں تجارت بھی آتی ہے، اس میں معیشت بھی آتی ہے، اس میں صحت کا معاملہ بھی آتا ہے، تک جتنے ہمارے زندگی کے شعبے ہیں سارے اس میں شامل ہیں، اور ہر شعبے کے لحاظ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق ہم کام کرنے کی۔ جیسے ابھی یہ کرونا کا معاملہ شروع ہوا تو امیر جماعت محترم نے فوراً آفر کر دی کہ ہمارے پاس ایمبولینسیں ہیں، ہمارے پاس ہاسپیٹل ہیں، ہمارے پاس کارکن ہیں، حکومت جیسے بھی چاہے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خود جماعت نے بھی اپنے کارکنان کو کام پہ لگا دیا۔ ظاہر ہے فوری طور پہ اچانک یہ معاملہ ہوا، کسی کو پہلے سے تو پتہ نہیں تھا، لاک ڈاؤن ہو گیا، جو لوگ دیہڑی لگا کے اپنا گزارا کرتے تھے، کوئی ٹھیلے والا، کوئی چھابڑی والا، اور چھوٹا دکاندار جو ہے وہ بھی دیہڑی دار ہی ہے بیچارہ، وہ کوئی بڑا سرمایہ دار تو نہیں ہے نا جی۔ وہ ادھر بیچتا ہے، کچھ کماتا ہے اور اسی سے خود کھاتا ہے۔ تو اس مصیبت کو محسوس کرتے ہی اسپیشلی ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کا جو شعبہ ہے اس کو متحرک کیا گیا کہ لوگوں تک پہنچا جائے فوری طور پہ، تو ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سر، سب سے پہلے تو جو پاکستان جماعت اسلامی ہے جی جی، وہ کرونا کے بچاؤ سے، کرونا کے متاثر ہونے سے پورے پاکستان کے اندر ایک صورتحال تشویشناک ہو گئی۔ جی جی جی، ٹھیک ہے جی، لوگ گھروں کے اندر بند ہو کر رہے، ٹھیک ہے، اور اس خدمات کو جماعت اسلامی یا کوئی بھی پاکستان کا شہری اس خدمات کو اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکا۔ تو اب یہ ہے کہ شہروں میں تو لوگ آسانی سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی دیہات میں اپنی خدمات کو پہنچانے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز یا سرگرمیوں میں مصروف ہے؟ دیہاتوں میں بھی بلکہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے پہاڑوں پہ جا کے جو دور دراز لوگ تھے ان تک بھی راشن پہنچایا ہے جی۔ جہاں جہاں پہنچا سکے ہیں، ماسک دیے ہیں لوگوں کو، گلوز دیے ہیں، سینیٹائزر دیے ہیں، پھر آگاہی دی ہے کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو، یہ آگاہی بھی لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اور اس کام میں ہم نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ کیا ہے۔ غیر مسلم جو ہیں ان تک بھی ہم نے باقاعدہ راشن پہنچایا ہے، اور چرچ، گرجے اور مندر وغیرہ ان میں بھی جا کے ہم نے جراثیم کش سپرے کروایا ہے۔ ٹھیک، مسجدوں میں تو ظاہر ہے کروایا ہے۔ تو یہ جو وبا آئی ہے اس میں ہم نے یہ تخصیص نہیں کی کہ یہ تو صرف مسلمان ہے تو اس کے لیے تو کرنا ہے، اور یہ چونکہ کرسچن ہے اس کے لیے نہیں کرنا، یا یہ ہندو ہے اس کے لیے نہیں کرنا۔ اس مصیبت میں سب شامل ہیں، سب شامل ہیں اور سب کے لیے کی ہے۔ ٹھیک، اس پہ کوئی یہ ہم نے کرائٹیریا نہیں بنایا کہ یہ تو مخصوص طور پہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ورنہ ہوتا ہے نا عموماً تعصب پایا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے یہ تعصب ختم کیا ہے، بلکہ ایسے علاقوں میں جہاں کچھ جانور بھوکے تھے ان کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا ہے، جیسے یہ بلیاں ہیں، کتے پھر رہے ہیں، ہے تو مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے نا جی، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے کارکنوں نے باقاعدہ انتظام کیا ہے۔
کھانے کا تاکہ ان کو بھی مل سکے۔ اچھا سر، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سروس وغیرہ سب کچھ بند تھی، جی تو جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی نے راشن پہنچانے کے لیے دور دراز مقامات پر ٹرانسپورٹ کہاں سے لے کر آئے؟ ایک تو ہمارے پاس اپنی ایمبولینس سروس موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ایمبولینس ہیں عام، ان حالات میں ضرورت نہیں، ہم نے تو آفر کی حکومت کو کہ ہمارے پاس ایمبولینس ہیں 300 آپ لے لیں، آپ کو اگر چاہیے تو۔ انہوں نے کہا جی پھر پیٹرول کا یا فیول کا معاملہ ہوگا، ہم نے کہا جی انشاءاللہ ہم فیول کا بھی کر لیں گے۔ حکومت نے آپ سے سروس مانگی؟ حکومت نے کہا جی پیٹرول کا مسئلہ ہوگا، فیول کا مسئلہ ہوگا۔ گورنمنٹ کے لیے پیٹرول کا مسئلہ ہے؟ جی جی جی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہاں بس وہ ہے نا جی، اپنے مسائل تو ہیں نا۔ اب ہم سر حکومت کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ اب یہ تو حکومت جواب دے سیاسی سکتی ہے۔ سوال ہے نا ایک۔ یہ تو حکومت جواب دے سکتی ہے۔ نہیں، آپ بھی ہم نے ایک تو یہ سیاسی- کہا کہ ہم ایمبولینس، ڈرائیور اور فیول یہ کر سکتے ہیں مہیا۔ یہ تو آپ کسی عام شہری کو بھی کہیں نا کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ نا؟ یہ گاڑی لے لیں، سہولت لے لیں اور فلانی جگہ آپ مقامات پہ لوگوں کو دیں تو وہ تو بڑا خوشی سے اصل کرے میں گا۔ بات یہ ہے جی کہ جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ کارکن تربیت یافتہ موجود ہیں۔ باقی جو حالات دیکھے جاتے ہیں وہاں تربیت یافتہ کارکن نہیں ہے، صرف وسائل سے کام نہیں چلتا نا۔ لیکن جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈسپلن ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس کارکن اوپر سے لے کے نیچے تک موجود ہیں اور وہ بالکل ٹرینڈ ہیں۔ ٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ مختلف اوقات پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں ریلیف کا، اور جنہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے وہ بیچارے ظاہر ہے ان کو کیا الزام دیں گے، ہم الزام تو نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے کارکنوں نے اپنی گاڑیوں میں رکھ کے یہ کام کیا ہے، انہیں اسپیشل جیکٹس دی گئی تاکہ شناخت ہو کہ یہ ہمارے کارکن ہیں۔ تو انتظامیہ نے یہ تعاون کیا کہ ان کو روکا نہیں۔ سر یہ بتائیے گا منیر صاحب کہ اب پاکستان جماعت اسلامی کے پاس لوگوں کو راشن دینے کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے پاکستان جماعت اسلامی کو باہر سے فنڈنگ آئی یا کیا وسائل تھے؟ لوکل یا لوگوں کیا؟ نے، لوکل لوگ جو ہیں، لوکل مخیر حضرات لوگوں جو کے تو ہیں، کاروبار ہی بند ہے۔ کاروبار تو اب بند ہوئے ہیں نا جی۔ ٹھیک، مخیر حضرات جو ہیں شروع سے جماعت پہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو چیز ہم جماعت کو دیتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جن کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے باہر سے کہاں سے آئے گا اتنا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کوئی کارکن ہمارا باہر ہو وہ تھوڑا بھیج دے، لیکن اس طرح ہمیں کسی حکومت کی طرف سے، کسی آرگنائزیشن کی طرف سے ایسا نہیں۔ اچھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پنڈی کے اندر، ضلع راول پنڈی کے اندر یا راول پنڈی ڈویژن کے اندر جو کرونا وائرس کے مریض ہیں، جی جی جب ان کی تشخیص سامنے آتی ہے تو اس کے علاج کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا اس کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کون سے ایسے کوئی سینٹرز مقام ہے قرنطینہ کے حکومت کے علاوہ جس سے فوری اس کی علاج کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے؟ ہمارے جو ہاسپٹل تھے اس میں کرٹینہ بنائے ضرور ہیں ہم نے، لیکن جب تک حکومت اجازت نہیں دے گی آپ پیشنٹ رکھ نہیں سکتے۔ حکومت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک مرکز بنا دیا ہے ہر شہر میں، کمشنر صاحب کے اس میں کنٹرول روم بنا دیا ہے۔ کوئی بھی کرونا کا جو مریض ہوتا ہے 1166 پہ جب کال جاتی ہے تو وہ کنٹرول روم والوں کو ریفر کرتے ہیں، وہ اپنے طور پہ پولیس ایمبولینس کا انتظام کر کے اس بندے کو بھی اٹھاتے ہیں، اور چونکہ وہاں اس کو سیل بھی کرنا ہوتا ہے نا، جس گھر سے اٹھایا ہے، جس محلے سے اٹھایا ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ خدمت ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس علاقے میں ہے تو ہم جراثیم کش سپرے ٹھیک، حفاظتی اقدامات کے یہ کر دیں، لوگوں کو ماسک دے دیں، گلوز دے دیں، سینیٹائزر دے دیں، ٹھیک، اور انہیں کہیں جی کہ آپ یہ استعمال کریں، احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے محلے میں سے، آپ کے علاقے میں سے یہ ہوا ہے۔ ورنہ تو گورنمنٹ تو وہ تو پھر گھر والوں کو بھی نہیں ملنے دیتے نا، وہ تو اٹھاتے ہیں سیدھا بندے کو اور لے جاتے ہیں۔ یہ RIU راولپنڈی کا۔ اچھا سر یہ بتائیے، آخری سوال ہے آپ سے سر، کہ صدر پاکستان
اور مذہبی اسکالروں کے درمیان کانفرنس ہوئی، مشاورت ہوئی، صدر پاکستان نے اجازت دی کہ نماز جمعہ کی اور رمضان ماہ میں تراویحوں کی اجازت کے لیے نمازوں کے لیے نماز مساجد کھول دی جائیں۔ اس کے اوپر جو حفاظتی اقدامات کے اوپر جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے، تو اس 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر یا حفاظتی اقدامات کے لیے آپ شہریوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ مسجد کے اندر جا کے حفاظتی تدابیر کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں تاکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے تمام شہریوں کو محفوظ رکھنا، اور حکومت کی طرف سے جو بھی احکامات جاری ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے آپ اس بارے میں کیا یہ کہنا ہمیں چاہیں گے؟ پوری احتیاط کرنی چاہیے اور ان ہدایات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف میری ذات نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے مجھے نقصان نہ ہو، مجھ سے ان کو نقصان ہو جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سماجی ڈسٹینس یا فاصلے ہاں، کو اس کو اور اسپرے وغیرہ، چونکہ اس کا فتویٰ تو علماء دے سکتے ہیں نا جی، اور انہوں نے دے دیا ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ یہ طے ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ 50 سال سے زیادہ عمر کا بندہ نہیں جا سکتا، نہ جائے، جا سکتا ہے، نہ جائے تو بہتر ہے، احتیاط کرے۔ احتیاط کرے، بیمار ہے نہ جائے، بچے چھوٹے نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک مسجد ہے، اگر اس میں 300 افراد آتے تھے، یہ ڈسٹنس کرنے سے وہ 300 تو نہیں آ سکیں گے، 100 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے، 150 آ جائیں گے، بہت زیادہ آ جائیں گے۔ تو باقی کو تو پھر جو ایجڈ ہیں ان کو قربانی دینی چاہیے۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے مسجد میں باجماعت تراویح ادا کروں، لیکن دوسروں کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے گھر پہ انتظام کر لوں، اور پھر اگر جس گھر میں بچہ کوئی ان کا اپنا حافظ ہے تو وہ اپنے گھر پہ تراویحوں کا انتظام کر لے۔ اور اس سے پہلے بھی لوگ کرتے ہیں۔ تراویح جو ہے، حفاظ اب ماشاءاللہ زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، تو وہ حفاظ اپنے اپنے گھروں میں یا مختلف جگہوں میں، کئی شادی حالوں میں تراویح ہوتی ہیں، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر، جو الخدمت فاؤنڈیشن اور پاکستان جماعت اسلامی کے ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔